السلام علیکم ڈیئر کورس ممبرز. اب ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے جس کا نام ہے ڈسوسیشن ایکسرسائز. یہ ایک بہت زبردست اور پاورفل ایکسرسائز ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی میں ہمارے اوپر ڈفرینٹ چیزوں کی الجھنیں اور تکالیف اور فرسٹریشن انزائٹی وغیرہ ہمارے اوپر جو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کا حل کرتے ہیں. اس ایکسرسائز میں ہر الجھن کا حل ہے، اور حل اس طرح ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنی دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے رویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ تبدیل کر سکتے ہیں، ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے اس رویوں کو، انوانٹڈ حالات کو، بیڈ سچویشنز کو اور انوانٹڈ سچویشنز کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کا کتنا اپنے اوپر اثر لینا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، یہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم اپنے اندر بدل سکتے ہیں. اس ایکسرسائز کا نتیجہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا جب اثر ہو رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی چیز کی سٹریس ہے، کسی چیز کی ٹینشن ہے، تو وہ ہمیں اتنی ہمارے اوپر ایک طرح سے وہ بوجھ بن جاتی ہے. جیسے ہمارے سر کے اوپر بوجھ ہو، ہمارے نفس کے اوپر بوجھ ہو، جیسے ہمارے دماغ میں کانٹے چبھ رہے ہوں، جیسے ہمیں کوئی چیز بہت زیادہ پنچ کر رہی ہو، تنگ کر رہی ہو مسلسل. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا سارا دھیان اس الجھن اور اس ٹینشن اور اس پنچنگ کی طرف ہوتا ہے، جس سے ہمارا ذہن، کریٹیوٹی ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہماری صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں، اور جتنے اچھے طریقے سے ہم عام طور پہ زندگی میں پرفارم کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے، اور ان حالات سے جس طرح ہمیں لڑنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. تو اس ایکسرسائز کا نتیجہ اس طرح آتا ہے کہ اس کا یہ اثرات اور اس کا یہ بہت زیادہ اثر ہمارے اوپر ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم ایک نارمل سی چیز سمجھتے ہیں، جس سے ہماری ساری صلاحیتیں واپس آ جاتی ہیں، ہماری انٹیلیجنس واپس آ جاتی ہے، اور ہم بہت اچھے سے ان چیزوں سے بھی لڑ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے مقصد کی طرف بھی تیزی سے دوڑ سکتے ہیں. تو یہ ہم ایکسرسائز اسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسرسائز ہم نے کرنی کس طرح ہے. آپ مثال لیں کہ آپ کو کسی چیز کا سٹریس ہے یا انزائٹی ہے، تو جب آپ سٹریس کا تصور کریں گے، جب آپ کسی چیز کی آپ کو سٹریس ہو، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، وہ ہمیں ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے ہمارے سر کے ارد گرد جو ہے کوئی چیز موجود ہے فزیکلی، جو ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، جو ہمیں کانٹوں کی طرح چبھ رہی ہے، جو ہمیں مسلسل پنچنگ کی کیفیت وہ دے رہی ہے، یا مسلسل ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے، ہمارے سر کے اوپر، ہمارے شولڈرز پہ، ہماری نیک پہ. اس طرح ہمیں فیل ہوتی ہے انزائٹی، یا ہمیں سٹریس، یا ہمیں ٹینشن، سب چیزیں ہمیں اس طرح فیل ہوتی ہیں. آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. اب ایکسرسائز اس طرح کرنی ہے کہ فرض کریں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کو جو اپنی فلاں کام کی یا فلاں مشکل کی وجہ سے جو آپ کو سٹریس ہے، اس سٹریس کے جو وائرس ہے یا اس کی جو سافٹ فارم ہے یا اس کے جو جرمز ہیں وہ آپ کے سر کے ارد گرد چاروں طرف اس طرح موجود ہیں جیسا میں نے آپ کو تصویر میں دکھایا ہے. یہ ایکسرسائز آپ آنکھیں بند کر کے کریں گے، اپنی الفا اسٹیٹ حاصل کر کے کریں گے، جسم ذہن کو ریلیکس کر کے، سوچوں سے ذہن کو خالی کر کے، آنکھیں بند کر کے. پھر آپ اس طرح تصور کریں گے کہ آپ کو جو فلاں کام کی سٹریس ہے، اس کے جرمز، اس کے وائرس، اس کی سافٹ فارم اس طرح آپ کے سر کے ارد گرد موجود ہے. جس طرح میں نے دکھایا ہے اس طرح بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. آپ ایگزیکٹ وائرس کی شکل میں بھی تصور کر سکتے ہیں، ڈارک گرے بلیک کلاؤڈز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی صورت جو آپ کو خود سے نظر آیا آپ اس کو بھی امیجن کر سکتے ہیں. تو آپ نے پہلے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ کو جو فلاں کام کی سٹریس ہے، اس کے جرمز، اس کا وائرس آپ کے سر کے ارد گرد اس طریقے سے موجود ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پاور آف انٹینشن سے یہ تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کے سر کے اندر سے اسٹرانگ ریز نکل رہی ہیں، شعائیں نکل رہی ہیں، ایک دائرے کی شکل میں نکل رہی ہیں، سر کے چاروں طرف سے نکل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہم پانی میں اگر پتھر پھینکیں تو جیسے لہریں بنتی ہیں اور بنتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح آپ کے سر کے اندر سے لہریں نکل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. مسلسل نئی لہریں بنتی جا رہی ہیں اور باہر آ رہی ہیں. اور جیسے جیسے یہ انرجی کی لہریں سر کے اندر سے باہر نکل رہی ہیں، یہ جو آپ کا سٹریس کا جو وائرس تھا، یہ اس کو بھی اپنے ساتھ بہا کے دور لے کے جاتی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے پانی جو ہے ڈسٹ کو، گرد کو بہا کر دور اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. آپ نے یہ تصور کرتے رہنا ہے مسلسل کے اندر سے نئی لہریں نکل رہی ہیں اور باہر والی لہریں دور جاتی جا رہی ہیں اور اس وائرس کو آپ سے دور لے کر جاتی جا رہی ہیں. یہ تصور مسلسل کرتے رہنا ہے. پہلے اندر والی لہروں پہ فوکس کرنا ہے کہ نئی لہریں نکل رہی ہیں، پھر ان کو باہر جاتے ہوئے دیکھنا ہے کہ وہ وائرس کو ساتھ لے جا رہی ہیں.
آہستہ آہستہ یہ وائرس آپ کے ساتھ ساتھ نکلتا ہوا دور جانا شروع ہو جائے گا. پہلے کچھ کم ہوگا، پھر زیادہ جانا شروع ہو جائے گا، پھر سارے کا سارا جانا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دور جانا شروع ہو جائے گا. شروع میں آپ کو اگر یہ تصور کرنے میں مشکل ہو کہ آپ کے اندر سے لہریں نکل رہی ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ نارمل ہے. آپ تھوڑی دیر ریلیکس رہنا ہے، ٹینشن نہیں کرنی، یہ امیجن کرنا ہے اور فیل کرنا ہے کہ آپ کے اندر سے لہریں نکل رہی ہیں اور وہ دور جا رہی ہیں. ان لہروں کا کوئی رنگ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف آپ کی یہ فیلنگ ہے کہ لہریں ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنٹ بھی ہو سکتی ہیں، انرجی یا وارمتھ کی شکل میں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں، یا کسی بھی صورت میں آپ کو نظر نہ بھی آئیں تو محسوس ہو سکتی ہیں، فیل ہو سکتی ہیں. ورنہ آپ نے اپنی پاور آف امیجنیشن سے یہ فیل کرنا ہے کہ لہریں نکل رہی ہیں، آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہیں، اسٹرانگ ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں، اور اس وائرس کو آپ سے دور سے دور، دور سے دور لے کے جاتی جا رہی ہیں. ان کو آپ نے اتنا دور جاتے ہوئے دیکھنا ہے، اس وائرس کو، سٹریس کے وائرس کو. اپنے آپ کو بتاتے جائیں بار بار کہ یہ میرا سٹریس کا وائرس دور جا رہا ہے، فلاں کام کی سٹریس کا وائرس دور جا رہا ہے. اور جب تک آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کی دیواروں سے بھی اس کو کراس کرا دیں، دوسری طرف لے جائیں، چھت سے دوسری طرف لے جائیں، زمین کے اندر چلا جائے. اگر آپ اوپن گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں تو دور آسمانوں تک لے جائیں، اتنی دور تک اس کو جاتا ہوا تصور کریں. یاد رہے، ہم اپنی امیجنیشن میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ نے اپنی امیجنیشن کی طاقت سے کام لینا ہے اور یہ تصور کرنے اور ساتھ اس کو محسوس کرتے چلے جانا ہے. جیسے جیسے آپ یہ ایکسرسائز کرتے چلے جائیں گے آپ کو فیل ہوتا جائے گا کہ وہ وائرس، وہ جو سر کے ارد گرد آپ کو جو چیز ایک بوجھ کی شکل میں یا تنگی کی شکل میں محسوس ہو رہی تھی، وہ واقعی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جب تک یہ ایکسرسائز آپ مکمل کریں گے آپ بالکل ریلیکس ہو چکے ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور اس وائرس کو اپنے سے دور لے کے جاتے جانا ہے. جب تک آپ کے وائرس ختم نہ ہو جائے تب تک آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ایسے بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس آپ کے سر کے اندر بھی موجود ہے، دماغ کے باہر ہے لیکن سر کے اندر ہے. اس طرح بھی امیجن کر کے اس کو ایکسرسائز کریں گے تو اور زیادہ وائرس نکلے گا، اور زیادہ آپ کو آسانی ہوگی، اور زیادہ آپ لائٹ ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اب یہ ایکسرسائز کس کس کام کے لیے یوز کی جا سکتی ہے، یہ میں نے اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں لکھی ہیں. یہ آپ کو انزائٹی ہے، آپ انزائٹی کا وائرس تصور کر سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کا وائرس تصور کر سکتے ہیں، اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، فرسٹریشن، اریٹیشن، ان ایزینس، ہوپلیسنس، سوسائڈل تھاٹس. یہ او سی ڈی ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے کر سکتے ہیں. یا کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو آپ کے ذہن پہ وزن ڈال رہی ہے، جو پریشر ڈال رہی ہے آپ کی شولڈر پہ، آپ کی نیک پہ، اس پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کا پریشر زیادہ نیک پہ اور شولڈرز پر ہے تو آپ اپنی نیک اور شولڈر کے درمیان کی جگہ نیک، وہاں سے بھی اسی طرح ریز نکال سکتے ہیں اور اس چیز کو باہر پھینک سکتے ہیں آپ. اچھا، یہ تو انزائٹی ڈپریشن کچھ چیزیں ہوگی. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں چھوٹے موٹے بہت سے اسٹریسرز ہوتے ہیں. جیسے کوئی کہے کہ جی میرا جو لائف پارٹنر ہے، میری اس کے ساتھ لائف اچھی نہیں گزری، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم بس مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہنے سے جو تنگی ہو رہی ہے، جو ٹینشن ہوتی ہے، وہ اس کا وائرس میرے سر کے ارد گرد موجود ہے. مجھے اپنے لائف پارٹنر کو دیکھ کر جو ایک دم بے اختیار تنگی سی ذہن میں آتی ہے، ڈسٹربنس آتی ہے، وہ ڈسٹربنس میرے ذہن کے ارد گرد موجود ہے. میرے لائف پارٹنر کی فلاں بات کرنے سے جو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا وائرس میرے سر کے ارد گرد اس شکل میں موجود ہے. اس طرح آپ اپنے شریک حیات کی ایک ایک عادت یا ایک ایک کیفیت جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. وہ تمام لوگ جو اپنی میریٹل لائف کی شکایات کر رہے تھے، اس ایکسرسائز کو پلیز آزمائیں. اس میں آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. ہوگا کیا، آپ کا لائف پارٹنر ویسا ہی رہے گا، آپ اسی گھر میں رہتے رہیں گے، لیکن جو آپ کو پہلے اپنے لائف پارٹنر کے تصور سے یا ان کو دیکھنے سے یا ان کی انٹریکٹ کرنے سے یا بات سننے سے جو آپ کو تکلیف، اریٹیشن ہوتی تھی، اب وہ نہیں ہوگی. آپ بڑے ریلیکس اور کول رہ کے اسی ایٹماسفیئر کو دیکھیں گے، اس میں رہیں گے، اس کو گزاریں گے، اس کو انجوائے کریں گے اور اپنی لائف اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں انجوائے کریں گے. یاد رہے کہ یہ ایکسرسائز ان کے لیے ہے جو اپنے حالات چینج نہیں کر سکتے لیکن اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں. ایکسرسائز ان لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح پیرنٹس سے متعلق ایکسرسائز کی جا سکتی ہے کہ جی کوئی کہے جی میرے فادر یا میری مدر جب مجھے یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی تنگی ہوتی ہے، تو آپ یوں تصور کر سکتے ہیں کہ جی میرے پیرنٹس کی فلاں بات سے جو مجھے تنگی ہوتی ہے، وہ اس کا وائرس میرے سر کے ارد گرد موجود ہے. بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے کولیگز آفس، اپنے باس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اپنے باس کو دیکھتے ہی جو مجھے اریٹیشن یا غصہ آتا ہے، یا فلاں شخص کو دیکھنے سے جو مجھے ایک دم غصہ آتا ہے، اس غصے کا وائرس یہاں موجود ہے.
یا باس کی فلاں عادت سے جو مجھے ہوتا ہے، یا بہت زیادہ جب آفس کا میرا کام، آفس ورک اسٹریس آتی ہے، یا کالج یونیورسٹی کی جو اسٹریس آتی ہے پڑھائی کی، اس کا وائرس جو ہے وہ میرے سر کے ارد اس شکل میں موجود ہے، میرے دوستوں کی باتیں، اور کوئی انسان، کوئی انوانٹیڈ سچویشن، کوئی انوانٹیڈ پلیس، اینی انوانٹیڈ تھنگ، کوئی بھی چیز جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جس کا تصور آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی فلاں چیز کا تصور جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اس تصور کے وائرس، اس تصور کی تکلیف کا وائرس میرے سر کے ارد گرد اس طریقے سے موجود ہے، اور اس کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جتنے آپ ورڈز چینج کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو ورڈ چینج کر کے، الفاظ چینج کر کے، سچویشن چینج کر کے کریں گے ٹرائی، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر سے یہ چیز نکلے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے اندر سے نکل جائے گی، اور آپ ریلیکس، پرسکون، ایک سپر ہیومن بینگ اور ایک زبردست انسان بن جائیں گے، جس کی صلاحیتیں جاگ چکی ہیں، جس کی انٹیلیجنس جاگ چکی ہے، اور جو اپنی زندگی خود بہت زبردست طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے، اور ایک زبردست زندگی جی سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز کریں اور اس سے اپنی ساری تکالیف ہلکی پھلکی کریں، اور رول وہی ہے کہ شروع میں ایکسرسائز آپ سے اگر زیادہ افیکٹ نہیں آ رہا تو جتنی دفعہ آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا زیادہ اچھا افیکٹ آئے گا۔ اس ایکسرسائز کو ریلیکس رہ کے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر کے اتنی دفعہ کرنا ہے کہ آپ ایک بالکل نیوٹرلائز قسم کے ایسے انسان بن جائیں جس کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی چیز تنگ کرتی ہی نہ ہو۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔